أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ پاکستان کے اندر پیری مریدی ایک کامیاب پیشہ ہے، جس سے پیر صاحبان تو بہت کچھ کما لیتے ہیں، لیکن مریدوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ پیر ایک ایسی چیز ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہی کے اندر، گمراہی کے دلدل میں پہنچا دیتے ہیں۔ پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ پیر ہوتا کون ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو کہتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کہتے ہیں، تو یہ بات سرے سے غلط ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پیر نہیں ہوتی، ہاں ان کی اولاد کہلوانے والے یا حقیقت میں ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ پیر بنتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پیر ہوتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ پیر ایک کاروبار کا نام ہے، جس طرح کہ موچی ہے، نائی ہے، کسائی ہے یا کوئی اور کاروبار ہے، اسی طرح کا ایک کاروبار پیر ہونا ہے۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے۔ میں اسی طرح اچھا سمجھتا ہوں، کوئی اور نہیں سمجھتا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ تو میں جب پیروں کو غلط کہتا ہوں تو میری مراد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں ہوتی، میری مراد وہ لوگ ہیں جو پیری مریدی کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سادات کہلواتے ہیں، بخاری، گیلانی، نقوی، جو کچھ بھی کہلواتے ہیں، اگر وہ پیر نہیں ہیں تو میں ان کو برا نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو برا جو پیر ہیں، جو بیعت کا اور تویز گنڈوں کا کاروبار کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں پیر۔ اور حقیقت میں یہی لوگ پیر ہیں جو کہ لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں، بیعت کرتے ہیں اور تویز گنڈے اور اس کے ساتھ حساب کتاب کا کام دھندا کرتے ہیں، لوگوں کی تقدیریں بتاتے ہیں، لوگوں کے حالات درست کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنا مرید بناتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں حقیقت کے اندر پیر۔ تو یہی لوگ ایک بہت بڑا فتنہ ہے پاکستان کے اندر اور جہاں جہاں یہ پائے جاتے ہیں۔ ان کا دھندا عروج پر رہتا ہے ہمیشہ، اور اس دور میں تو زیادہ عروج پر چلا جاتا ہے جب مریدوں پر فاقے، جب مرید کمزور ہو جائیں، جتنے کمزور ہوں گے اتنے پیروں کو زیادہ دیں گے۔ مرید پر جتنی مجبوریاں آئیں گی، پیر اتنا خوشحال ہوگا، پیر اتنا ہی امیر ہوگا، مرید جتنا ہی مجبور ہوگا۔ تو پیروں کی بھی سمجھ لیں 2-3 کیٹیگریاں ہیں۔ پہلے نمبر پر ان پڑھ، جاہل، پھونکو والے، تویز گنڈے لکھنے والے، حساب کتاب کرنے والے، توتوں والے، یہ لوگ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ ان کو خود کو کچھ نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ لوگوں کی جیبیں خالی کر لیتے ہیں۔ یہ راتوں کو جاگتے ہیں اور ہو کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں، اور کچھ غلط کام بہت سارے اور بھی کرتے ہیں اپنی پیری مریدی چلانے کے لیے۔ ایک تو یہ ہو گئے۔ دوسرے کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی یہی کاروبار کرتے ہیں، تویز گنڈے کا اور حساب کتاب کا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان کاہن نجومیوں کے پاس جائے جو حساب کتاب کرتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اس شخص کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، اور پیر یہی کام کرتے ہیں۔ تو جو شخص پیروں کے پاس جائے اور ان کی تصدیق کرے کہ یہ سچ کہتے ہیں،
تو اس شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ رہے گی دوسری کیٹیگری جو کہ پڑھے لکھے ہیں اور یہ لوگوں کو مطمئن کر لیتے ہیں، قائل کر لیتے ہیں اور بہت کچھ کماتے ہیں، ان کا سب کچھ بن جاتا ہے۔ تیسری ایک اور قسم ہے جو کہ ان سے زیادہ پڑھی لکھی دیندار قسم کے لوگ ہیں، وہ خاص طور پر یہ تویز گنڈے کا کاروبار نہیں کرتے، حساب کتاب نہیں کرتے، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں۔ وہ لوگوں کو اذکار بتاتے ہیں اور اپنے آپ کو پیر کہلواتے ہیں اور لوگوں کی بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کی راہ پر لگا رہے ہیں، اور بیعت تو کرتے ہی ہیں ویسے وہ بھی۔ تو یہ مختلف قسم کے اذکار اپنی مرضی سے بتاتے ہیں اور لوگوں کو ایک ساتھ بٹھا کر بتیاں بجھا کر پھر ہو کا ورد یہ بھی کرواتے ہیں اور عجیب عجیب وظائف کرواتے ہیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ اور یہ دیندار لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسے لوٹتے نہیں ہیں، نذرانے تو ان کو بھی دیتے ہیں، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ان کی طرح نہیں کرتے پچھلے دو طبقات کی طرح۔ یہ عالم بن کر لوگوں کو بدعات کی طرف لگاتے ہیں اور بتیاں بجھا کر اور کوئی کرنٹ پیر بن کر، اور کبھی یہ دل سے ہو کی آوازیں نکلواتے ہیں، ورد کرواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو ذکر کروا رہے ہیں، یہ شریعت میں ثابت ہے، اور اس طرح یہ اپنی سندیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ کوئی سند نہیں ہے صحیح، ان کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تمہارا جو یہ مکتبہ فکر ہے یہ صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی، اور پچھلے دو ٹولوں جو کہ دونوں گمراہ ہیں ان کو شہ دینے والے یہی لوگ ہیں، کیونکہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پیری مریدی بھی اسلام ہے۔ بھئی تم بدعات میں خود بھی پڑے ہو، اور لوگوں کو جن کو تم نے لگایا ہے اس راہ پر، ان پڑھوں کو، وہ لوگوں کی جیبیں خالی کر کے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، اور وہی لوگ لوگوں کو شرک کے اندر، کفر کے اندر پھنسا رہے ہیں، مبتلا کر رہے ہیں، اور تم ہو کہ ان کے وکیل بنے پھرتے ہو۔ اور کچھ علماء جو کہ یہ دھندا نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ پیری مریدی ڈاکٹری کی طرح ہے، جس طرح ڈاکٹری کے ثابت کرنے کی کوئی شریعت سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ معاملات میں سے ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس لوگ علاج کروانے جاتے ہیں، ان کے پاس بھی لوگ علاج کروانے آتے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی دلیل ہے نہیں اور ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں۔ بھی تمہاری بات پر ذرا غور کریں کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دین کی بات نہیں ہے، یہ لوگوں کے علاج کی بات ہے، تو تم یہ دیکھو کہ اس کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں۔ اگر تم اسے اس جگہ لے آتے ہو، اور لوگ اس کو سمجھ کیا رہے ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کا پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے۔ لوگوں نے اس کو دین بنا لیا ہے اس وجہ سے کہ تم نے پیری مریدی کو جائز رکھا ہے، اور لوگ اس کو لازمی سمجھتے ہیں، اور ایک طبقہ جو زیادہ پڑھا لکھا علماء کا پیر بنا ہوا ہے وہ بھی بدعات میں مبتلا ہے، لیکن جو نیچے والے دو طبقے ہیں پیروں کے، وہ تو لوگوں کو شرک کے اندر، گمراہی کے اندر، کفر کے اندر دھکیلے ہوئے ہیں،